اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے. اللہ رحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے. اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. جو اس کی مخلوق پہ رحم کرے، کرم کرے اور سخاوت کرے، وہ قریب قریب اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے ایسی چیزیں دینا اور پھیلانا جس سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، ان کے لیے قدرت ہے. میرے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اعمال ایسی نعمت ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھیلائے، صحابہ آنے میں کوئی حصہ ملایا، اولیاء نے ہم تک پہنچایا. اس کو پھیلانا، اللہ کی مخلوق کے دکھ درد کا ذریعہ بنانا، بندے کو بیٹھے بیٹھے ولی بنانے والا عمل ہے. ضرور بتائیں، نہ جیتتے نہ شرمائے. صدقہ جاریہ ہوگا. کون بتائے گا؟ اور آپ بتائیں، اور آپ کون بتائے گا؟ سعادت سمجھ کے بتائیں. کسی عمل، کسی وظیفے کا ضرور بتائیں. اور کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھیے گا. اس مائک کو ایسے پکڑیے جیسے میں نے پکڑا ہوا. ایک بار پھر توجہ کر لیجیے. مائک کو ایسے تھامیے گا جیسے میں نے تھاما ہوا. السلام علیکم. میں مظہر میرا نام ہے، واگڑ ٹاؤن میں رہتا ہوں. تو میں اس اعمال کا جو ہے، میں سعودی عرب میں رہتا تھا، اور ایک مرتبہ میں حرم سے نماز پڑھ کے، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا تو باہر رش بہت زیادہ تھا. تو جو بھی حافلے والے اور وہ دوسرے تھے جانے والے، میں نے جدہ جانا تھا، تو جتنے لوگ بھی تھے وہ 10 ریال لگتے، وہاں سے کوئی 50 ریال مانگ رہا تھا. وہ جمعۃ الوداع تھا تو کوئی 50 ریال مانگ رہا تھا، کوئی 40 مانگتا تھا. تو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا. میں نے اللہ سے بات کی اور میں نے کہا کہ یا اللہ، میں نے 10 ریال میں جانا ہے اگر جانا تو. اور میں نے عمل یہ کیا کہ میں نے درود شریف پڑھ کے اس کے بعد سورہ قریش جو پڑھنی شروع کر دی، اور میں پڑھتا گیا. تو اتنی دیر میں نے ایک آیا تو اس نے کہا 30 ریال، ایک نے کہا 15 ریال کر دے گا. میں نے کہا میں نے 10 میں جانا. تو اتنی دیر میں نا تیسرا ٹریک جو سڑک گزر رہی تھی، وہاں سے تیسرے ٹریک میں ایک گاڑی رکی اور انہوں نے مجھے آوازیں دینی شروع کر دی، متوا کرنا شروع کر دیا، یعنی میں مولوی. تو میں نے دیکھا تو وہ میری کمپنی کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فوراً بٹھایا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں پہ جب میرے گھر پہ مجھے اتار کے بغیر کسی پیسے کے، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر. دوسرا میں کام کرتا ہوں لاہور میں، شالمی دہلی جگہ میں. تو رش کافی زیادہ ہو، تو راستے میں جب بھی رش دیکھتا ہوں سورہ قریش پڑھتا ہوں تو الحمدللہ اللہ پاک راستہ بنا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ سورہ کوثر جو ہے صبح اور شام پڑھتا ہوں، اور اپنے پیٹرول کی ٹینکی کو بھی اس کو دم کرتا ہوں. تو الحمدللہ پہلے میرا 100 سے 150 پیٹرول لگتا تھا، اب 60-70 روپئے پیٹرول زیادہ میرا لگتا ہے. اور میں شادی ڈیلی ہوا تو ممکن نہیں ہے، میرے گھر سے تقریباً آنا جانا 56-55 کلو میٹر کا اتنا. الحمدللہ. السلام علیکم. میرا نام عاطف ہے. میری بیٹی کو پھول بیری کا مسئلہ ہو گیا تھا، حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے ایک عمل بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 روپے کا نوٹ جو ہے جہاں پر نشان بن رہا ہے وہاں پر لگا کے صدقہ کر دیا کیجیے. تو دعائیں کے ساتھ وہ عمل بھی کیا، اور الحمدللہ کچھ ہی مہینوں کے اندر جو ہے اس کا وہ نشان بالکل ختم ہو گیا. اب بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میرے پاس ایک دانتوں کے درد کا ٹوٹکا ہے جو 12 دفعہ آزمایا ہے اور اللہ پاک نے شفا دی ہے کہ آپ امرود کے 3-4 پتے لے کے اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے اور نمک ڈالنا ہے. اس کے بعد جو ہی وہ کلی کرنے کے مناسب ہو جائے تو اسے 3-4 کلیاں کرنی ہے. اس طرح 2-4 دفعہ کرنے سے انشاءاللہ وہ درد فوری ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام محمد انس ہے. تو پچھلے دنوں میرا امتحان ہوا تھا تو میتھس کا امتحان تھا جو مجھے بالکل نہیں آتا تھا. تو شام کو قاری صاحب سے پڑھنے کے بعد تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کون سا عمل کروں. تو انہوں نے مجھے یہ والا آیت حاصل تم کی. اور دوسرے دن جب میں امتحان کرنے گیا تو بہت آسانی سے میرا امتحان ہو گیا. میں 8ویں جماعت ہوں. السلام علیکم. میرا نام ادریس ہے اور میں تاج پور لاہور کا رہنے والا ہوں. میں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلیچ ہو جاتے ہیں بچے اس کے لیے یہ میرا آزمودہ ہے. میرے 2 بچے اس طرح ہوئے تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ لمبے سجدے کریں. تو میں نے بھی میری مسز نے بھی اسی طرح کیا. تو نیکسٹ جو الٹرا ساؤنڈ ہم کرانے گئے 2 ہفتے کے بعد تو بالکل نارمل ڈلیوری ہوئی تھی. اور اس تفاعل اور اذان کا ایک اس چیز کے لیے بچے کیا ہو ترچھی ہو جاتے ہیں جو لمبے لمبے سجدے کیے جائیں. اس کے لیے نماز میں یا نفل میں وہ خاتون کریں. اور اذان کا ایک عمل وہ میری بچی کو کچھ جنات کا اثر ہو گیا تھا. حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ یہ تمام گھر والے پڑھیں. تو اس سے مجھے 2 فائدے ہوتے. ایک تو میری بچی ٹھیک ہو گئی تھی. دوسرا میں کسی ایسی جاب کرتا ہوں کہ 24/7 میری ڈیوٹی ہے. آپریشن میں میری ڈیوٹی ہے فیلڈ انجینئر کے طور پہ. تو رات کو 2 بجے میری کال آئی. تو ایسا ہوتا تھا رات کے پہلے حصے میں پڑھتا تھا. اس کے بعد اٹھ کر میری مسز پڑھتی تھی اذان اور افاظت بچی کے لیے. تو میں پڑھ کر بھی 2 گھنٹے میں سویا تھا تو میری کال آ گئی کہ بھی فلاں جگہ نا یہ مسئلہ ہو گیا. موبائل کمپنی میں ہوں تو ٹاور پہ مسئلہ تھا. میں وہاں اٹھ کر گیا ہوں. جانے کے لیے میں تیاری کی ہے. تو میں نے اپنے ٹیکنیشین کو کہا چلو. کہتا سر ابھی تو وہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں ٹھہر کے جائیں گے. ہم صبح فجر کے وقت نماز کے وقت اذان کے وقت پہنچے ہیں. دیکھ کر ہم واپس آ رہے تھے کہ وابدہ کا مسئلہ رہا. تو کوئی 10 منٹ ہم یہاں پہنچے ہیں بینک اسٹاف کے پاس. تو ہمیں آگے سے ڈاکو مل گئے. اس میں میری گاڑی پر میں خود ڈرائیو کر رہا تھا. میرے ساتھ وہ ٹیکنیشین بیٹھا تھا. تو میری سائڈ پر 7 فائر ہوئے. ایک فائر میرے دروازے سے نکل کر میرے پہنچے میں سے ہو کر تو گاڑی کے فریش میں لگا اور ہم وہاں سے صحیح سلامت نکلے. ایک فائر آیا وہ میرے ٹیکنیشین پہ لگا. وہ ٹیکنیشین میرا کرسچن تھا, پتہ نہیں کس حالات میں تھا. تو اللہ پاک نے مجھے محفوظ رکھا. ایک تو میری بیٹی ٹھیک ہو گئی اور دوسری میری جان کی اور میری گاڑی کی حفاظت ہوئی. اور کون سخی بتائے گا؟ سخی بتائے جس کو رب مالا مال کر دے. کون بتائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل حسین قریب میں نے سلام کی برکت کا واقعہ پڑھا تھا جس سے معذور لڑکا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا صرف سلام کرنے کی برکت سے. تو تب سے میں الحمدللہ سب کو سلام کرتا ہوں. اور فیملی کے ساتھ میں گیا تھا باہر ریسٹورینٹ میں. تو پارکنگ میں جب بائک پارک کرنے لگا تو جو ٹوکن دیتے ہیں ان سے میں نے جب سلام کیا تو انہوں نے کہا پورے دن میں پہلی نیک روح آئی ہے جس نے سلام کیا. اور انہوں نے میرے سے پارکنگ کے چارجز بھی نہیں لیے اور انہوں نے کہا میں آپ کی بائک کا دھیان بھی رکھوں گا اور چارجز بھی لوں گا. جزاک اللہ. بیٹھے بیٹھے ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا ہے ریسٹورینٹ, یعنی ریسٹ ملے ٹو رینٹ. ایک دم میرے ذہن میں بتا دوں ریسٹ چاہیے لیکن ملے گی رینٹ پہ. وہاں ریسٹ ٹو رینٹ. ریسٹ اگر چاہیے کس کو ملے گی؟ گھر پہ ملے گی. وقتی رینٹ اس کے بعد تو اور تصویر خیال میں ریسٹ ٹو رینٹ نہیں ہے تو کون سا لفظ ہے؟ ریسٹ ٹو
اب یہاں ریسٹ ٹو پرماننٹ اس سے یاد بتائیں اور کون بتائے گا؟ سفر بتائے گا کون؟ کس کو کیا ملا؟ آپ میں جتنے بیٹھے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملا، کیوں بخیل بنتے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3-4 ماہ پہلے سے درس میں آ رہا ہوں، تو اس رمضان شریف میں ہم نے سورہ کوثر کا پورا عمل کیا، تو اس کی برکت سے ہمارے گھر کی برکت ڈال گئی ہے۔ جو چیزیں مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی تھیں اب ماشاءاللہ وہ 1.5 مہینے 1.5 مہینہ چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم کا ورد بتایا تھا، وہ ماشاءاللہ صبح شام میں کرتا ہوں۔ میں فون مین ہوں اور اب مشینوں میں کام کرتا ہوں، الحمدللہ اب میری مشینوں میں اتنے فالٹ نہیں آتے اور بڑے اچھے طریقے سے میں اپنا کام انجام دیتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔